ہمارے ساتھ ہیں ملک عامر اوان، یہ ان کا صحافت میں ایک بڑا نام ہے، ضلع ننکانہ میں ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کی صحافتی کئی ذمہ داریاں ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ CCD کیا ہے اور اس کا سیٹ اپ کیا ہے۔ پہلے تو IG کے ماتحت بڑے بڑے محکمے ہوا کرتے تھے، لیکن یہ CCD کیا ہے، اس کا کیا سیٹ اپ ہے اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ملک عامر اوان صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے، ایک CTD تھی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پیرا فورس بھی ہے، پیرا فورس کی کیا ذمہ داری ہے، یہ سارا کچھ ملک عامر صاحب سے پوچھتے ہیں، کیونکہ ان کی اس پر مکمل گرفت ہے۔ جناب ملک عامر اوان صاحب، ذرا بتائیے ہمیں اس بارے میں۔ یہ CCD جو ہے یہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب نے وزیر اعلیٰ کے زیر نگرانی جو بنا ہے، اس کا ہمارے جو IG صاحب ہیں، ہماری یہ دوسری پولیس ہے، اس کے ساتھ اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی یہ CCD کی جو فورس ہے ان کو جواب دے۔ ان کا انہوں نے ایک علیحدہ سیٹ اپ بنایا ہے جس کے سربراہ ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب، جو کہ ایڈیشنل IG ہیں، جو اس کے سربراہ ہیں۔ ان کے تھانے بھی علیحدہ بنائے گئے ہیں، ان کی فورس بھی علیحدہ ہے۔ ان کا جو DPO ہوتا ہے وہ DO ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ آفیسر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سرکل آفیسر ان کا ہوتا ہے، وہ کارروائی کرتا ہے لوگوں کے خلاف جو ملوث ہیں 376 میں، جن کے زنا بے جبر میں ریکارڈ یافتہ ہیں اور ڈکیٹ میں، ان کے خلاف یہ اسپیشل فورس بنائی گئی، ان کے خلاف یہ کارروائی کرتے ہیں اور ان کو یہ پولیس مقابلے میں شوٹ کرتے ہیں، خواہ وہ جیل میں ہیں یا جیل کے باہر ہیں، اشتہاری ہیں، ریکارڈ یافتہ ہوں۔ جو ریکارڈ یافتہ ہوگا وہ خواہ چوری میں ہو چاہے ڈکیٹی میں ہو، سب سے پہلے ان کو یہ شوٹ کریں گے۔ یہ جو چھوٹی وارداتوں والے ہیں، بکری چور ہیں، موٹر سائیکل چور ہیں، گاؤں میں جا کر چوریاں کرتے ہیں، ان کے بعد CCD کا یہ ٹارگٹ ہے۔ تو ابھی تک آپ کے خیال کے مطابق انہوں نے کتنے اپنے ٹارگٹ حاصل کیے ہیں، کہاں تک پہنچے ہیں لاہور میں اور ننکانہ صاحب میں آپ کے ارد گرد؟ انہوں نے جی ان کے سربراہ نے ان کو ٹارگٹ 200 آدمی کا ٹارگٹ دیا ہے۔ اچھا جی۔ 200 کرمنل ہے، جیل میں ہیں یا جیل کے باہر ہیں، تیاری ہیں، ان کو آپ نے پکڑ کے پولیس مقابلے میں شوٹ کرنا ہے۔ ابھی تک لاہور میں 75 ہمارے پاس جو رپورٹ ہے 75 کی رپورٹ ہے، وہ انہوں نے ضلع لاہور میں انہوں نے شوٹ کر دیے ہیں، اور 67 تقریباً ڈسٹرکٹ ننکانہ میں، اور 50+ کراؤنڈ ہمارے ضلع سور ہے، شیخر ہے، ایسے انہوں نے 50 سے پلس انہوں نے ابھی تک جو شوٹ کر دیے ہیں۔ اسی وجہ سے کرائم میں اچھا، مجھے تو یہ بتایا کہ ہم اپنے گاؤں جاتے تھے تو ہمارا ایک کزن، اس کو بھی لوٹ لیا گیا تھا، وہیں کا رہنے والا تھا، لاہور سے جا رہا تھا، شاید 10,000 روپے اسے لوٹا گیا۔ تو اس طرح کے جو کرائم تھے، چوریاں تھیں، ان میں کوئی فرق پڑا ہے ہمارے گاؤں میں؟ اور ناظرین، ہم یہاں پہ یہ بھی بتا دیں کہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ برگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب، وہ ہمارے قریب کے ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں، نبی پور کے، اسی علاقے میں اس میں چوریاں ڈکیتیاں بے شمار ہوا کرتی تھی۔ تو ملک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس میں ابھی کوئی فرق آیا ہے؟ جی، جو سہیل ظفر چٹھا صاحب ہیں، انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 3 ماہ بعد جو لیڈیز ہیں وہ اپنا 10 تولے سونا پہن کر جائیں گی اور چور ان کے نزدیک نہیں آئیں گے، لوگ ان کے نزدیک نہیں آئیں گے۔ لیکن 3 ماہ تو بڑی دور کی بات ہے، ابھی ان کو CCD بنائے ہوئے تقریباً 42-43 دن ہوئے ہیں۔ ابھی لوگوں نے اپنی حویلیوں پہ اپنے مویشیوں کی حفاظت کے لیے سویا کرتے تھے، وہ اپنی سو رہے، لوگوں نے تالے لگانے بھی تقریباً چھوڑ دیے ہیں۔ آپ کو تھانے کے ریکارڈ کے مطابق ہمارا جو تھانہ بڑا گھر ہے، وہاں پہ تقریباً ابھی جو FIR چوری کی اور ڈکیٹی کی جو وارد ہے وہ FIR ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، جہاں 24 گھنٹے میں 10 سے 12 FIR ہوا کرتی تھی ان کی ڈکیٹی کی، اور 22-23 ہوا کرتی تھی چوری کی، 1-2 رہ گئی ہیں۔ اچھا چلیں، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، لیکن ان کا بجٹ کتنا رکھا گیا اس فورس کا؟ فورس کے لوگ کتنے ہیں آپ کی اطلاع کے مطابق؟ 11 ارب روپے پنجاب گورنمنٹ نے ان کا بجٹ رکھا ہے، 11 ارب۔ یہاں پہ ناظرین ہم نے اپنی رائے دینی ہے، تجزیہ کرنا ہے کہ 11 ارب روپے اس ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے رکھا گیا ہے، ایک محکمے کے لیے جو نیا بنایا گیا اس کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو اگر یہ 11 ارب روپے ہم سوچتے ہیں کہ غریبوں کے لیے استعمال ہوتے، علاج کے لیے استعمال ہوتے، غربت کے خاتمے کے لیے استعمال ہوتے تو بہتر تھا۔ بالکل یہ پیسے وہیں پہ استعمال ہونے چاہیے، لیکن یہ پیسے نہ وہاں پہ لگنے تھے، یہ کہاں جانے تھے؟ ان کے تجوریوں میں چلے جانے تھے، ان کی TT میں چلے جانے تھے۔ بہتر ہے کہ انہوں نے یہ 11 ارب روپے اس کاز کے لیے لگا دیے ہیں جس میں ڈکیتیوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، چوریوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ منشیات کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ منشیات فروشوں کو پر بھی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، نہیں ڈالا جا رہا؟ منشیات فروشوں کا یہ 3را نمبر ہے، منشیات فروشوں کا 3را نمبر ہے۔ منشیات فروشوں کے خلاف انہوں نے کارروائی کی ہے، بڑے پیمانے پہ انہوں نے کارروائی جب شروع کی تھی
تو منشیات فروشی نے توبہ کر لی تھی۔ آپ نے بتایا کہ ایک تو ظفر سپاری اس نے توبہ کی ہے، کوئی گچا بھی آپ کے علاقے کا ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیں تو گچے کا کیا معاملہ ہے؟ جی جبار گچا ہے، یہ فاضل فیض پور کا ایک نامی گرامی منشیات فروش ہے اور رسا گیر جس کو ہم بولتے ہیں رسا گیر ہے، اور اس کے کافی آدمی ہیں۔ اس کے ایک ساتھی ہے جی کالی ڈان جو لاہور میں مختلف وارداتوں میں ملوث ہے اور ڈکیٹوں کو پناہ دیتا ہے، ڈکیٹوں کی چوروں کی سربراہی بھی کرتے ہیں یہ لوگ۔ نہیں، کالی ڈان کا آپ نے ذکر کیا، کالی ڈان ابھی تک اریسٹ نہیں ہوا، کالی ڈان ابھی تک اریسٹ نہیں ہے، پولیس اس کے پیچھے ہے، پولیس سے معافی مانگ رہا ہے، لیکن پولیس پولیس کو شوٹ کرنا چاہتی ہے اور جبار گچے کو بھی شوٹ کرنا چاہتی ہے، یہ بالکل فرار ہے۔ پولیس نے ان کے کافی لوگ جو ہے آگے ٹکیٹ جو ہیں جس کے ان کے جو مقبر ہیں وہ پکڑے ہوئے ہیں، اور پولیس نے CCTV نے جبار گچے اور کالی ڈان کے کچھ ساتھیوں کو شوٹ بھی کر دیا ہے۔ اچھا، میں آپ کی خبر دیکھ رہا تھا جو آپ نے ویب سائٹ کے اوپر آپ کے لگائی ہوئی ہے کہ پیرا فورس وہ بھی آج سے سرگرم ہونے والی ہے، فعال ہونے والی ہے، متحرک ہونے والی ہے، یہ کون سی فورس ہے، کیا کرتی ہے یہ؟ پیرا فورس جو ہے جی جیسے انہوں نے CCTV بنائی ہے نا کرائم کنٹرول کے خاتمے کے لیے، ٹھیک ہے، اسی طرح انہوں نے پیرا فورس جو بنائی ہے جائز تجاوزات کے لیے بنائی ہے، اور جو لوگ قبضہ کرتے ہیں کسی کی زمینوں پہ، کسی کی پراپرٹی پہ، کسی کی دکان پہ، کسی کے گھر پہ قبضہ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بنائی ہے۔ اچھا جی، پیرا فورس یہ ان کے خلاف کارروائی کرے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازاروں میں سڑکوں پہ لوگوں نے اپنے نجائز جو مکانات ہیں، نجائز جو ڈیرے ہیں، نجائز جو دکانیں ہیں وہ تعمیر کی ہوئی ہیں۔ بازار میں آپ جائیں گے تو آپ کو گزرنے کے لیے راستہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ رکشا والے ہوتے ہیں، دوسرے لوگ انہوں نے نجائز قبضہ کیا، یہ پیرا فورس ان کے لیے بنا دی ہے۔ اچھا، یہ بڑے شہروں میں ہے یا آپ کے دیہات اور گاؤں میں اور قصبوں میں بھی ہے یہ فورس کام کر رہی ہے؟ نہیں سر، یہ پورے پنجاب میں شہروں میں، اور سب سے پہلے یہ شہروں میں کارروائی کریں گے، اس کے بعد یہ قصبوں میں کریں گے، اس کے بعد یہ گاؤں لیول پہ۔ سب سے پہلے ان کا ٹارگٹ جو ہے نا وہ بڑے شہر ہیں، جیسے لاہور ہے، دور ہے، پورا حافظ آباد ہے، ننکانہ ہے، اس طرح۔ صفائی کے حوالے سے بھی حکومت کوئی کوششیں کر رہی ہے تو دیہات تک بھی یہ صفائی کا معاملہ پہنچا ہے، ان کا مہم پہنچی ہے؟ آپ کے گاؤں کی کیا صورتحال؟ یہ جو صاف ستھرا پنجاب وزیر اعلیٰ کا جو پروگرام ہے اس کے تحت لاہور ویسٹمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ انہوں نے ان کو ٹھیکہ دیا ہے صفائی کا۔ وہ نہ صرف شہر میں صفائی نہیں کر رہی بلکہ گاؤں میں بھی، میرا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میرا جو تعلق وہ گاؤں سے، ہر منڈے کو ہفتے کو وہ آتے ہیں، گاؤں کی صفائی کرتے ہیں، نالیوں کی کرتے ہیں، بازاروں کی کرتے ہیں، اس کے بعد جو ڈھیر وغیرہ لگے ہوئے تھے وہ خود ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کی گاڑیاں جو تھیں۔ اچھا، تو پیرا فورس کا کتنا بجٹ رکھا گیا ہے؟ پیرا فورس کا جو بجٹ ہے انہوں نے رکھا ہے جی 5 ارب روپے ان کا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، پیرا فورس کا بجٹ جو ہے وہ 5 ارب روپے ہے۔ اچھا، CCD کا وہ 11 ارب ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی محکمہ اس کا بھی آپ بتا رہے تھے کہ 11 ارب روپے ہے اس کا بجٹ رکھا گیا، وہ کون سا محکمہ ہے؟ تیسرا محکمہ جو ہے وہ اس کی پلاننگ جاری، وہ انہوں نے ابھی نوٹ نہیں کیا۔ تیسرا محکمہ جو ہے نا وہ محکمہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انہوں نے ابھی نوٹ نہیں کیا، یہ 2 ہی ہیں۔ نہیں، تیسرا وہ اچھا آپ کے علم میں ہے کون سا محکمہ بنانے جا رہے ہیں یہ؟ محکمہ جو بنانے جا رہے ہیں جی یہ کرپشن کے نا خاتمے کے لیے، جیسے انہوں نے اینٹی کرپشن بنائی ہے، اینٹی کرپشن بنائی تھی اور وہ کامیاب نہیں ہوئی، انہوں نے وہ اس طرح کو محکمہ بنا رہے ہیں سرکاری افسروں کے جو کرپشن کرتے ہیں ان کے لیے۔ چلے، اچھی بات ہے، سیاستدانوں کی کرپشن تو ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارے سیاستدان خود اس میں ملوث ہیں، لیکن جہاں تک بھی کوشش ہو رہی ہے، آپ نے جیسا بتایا کہ پیرا فورس ہے، صفائی کے حوالے سے، تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے لاہور میں واقع نظر آتا ہے، باقی شہروں میں بھی جاتے ہیں تو نظر آتا ہے تجاوزات نہ صرف یہ کہ ختم ہو رہی ہیں بلکہ آگے جو پہلے ہوتا تھا کہ تجاوزات ادھر ختم ہوئی، تیسرے چوتھے روز پھر سے اگ پڑتی تھی۔ ملک عامر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہماری اسی طرح سے معلومات شیئر ہوتی رہیں گی۔ ملک عامر کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ناظرین اس سے پہلے مبینہ لگا لیجیے، بطور صحافی ہمیں پتہ ہے کہ کون سی چیز جانی چاہیے، کون سی روک لینی چاہیے، نہیں جانی چاہیے۔ اس میں کئی چیزیں ہم نے جانے دی ہیں صرف اس لیے کہ انسپائریشن کا باعث ہو، حوصلہ افزائی کا باعث ہو اور لوگوں کی پریشانی ختم ہو۔ جو ڈکیتوں سے، چوروں سے، مجرموں سے، منشیات فروشوں سے نک و نک آئے ہوئے تھے، ان کو عدالتوں میں لے جایا جانا چاہیے، لیکن ہماری عدالتیں کیا کرتی ہیں وہ سب کے سامنے ہی۔ عابد ملک کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا کیس تھا، اس نے موٹر وے پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کو سزا ہو چکی ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ اگلی عدالت میں اس کا کیس چلا گیا ہے، سپریم کورٹ تک جاتے جاتے شواہد ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حافظ
حافظ آباد میں بھی 3 اوباشوں کی طرف سے 4 اوباشوں کی طرف سے ایک خاتون کے ساتھ اسی طرح سے زیادتی کی گئی، اس کی بے حرمتی کی گئی اس کے شوہر کے سامنے، اور اس کی ویڈیو بنا کر وائرل بھی کر دی گئی۔ تو ایسے ظالم کیا کسی معافی کے، کسی رعایت کے مستحق ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ان میں سے 3 کو مار دیا گیا ہے، ایک ابھی منتظر ہے اپنی موت کا، وہ کہاں پہ ہے؟ پولیس کے پاس ہے، وہ اس کا بھی نہیں پتا کہ کب اس کو بھی پار کر دیا جائے۔ اسی طرح سے عابد ملک کے بھی میرا خیال ہے کہ دانے مک گئے ہیں، اس کے بھی سانس مکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ CTD والوں تک اس کی خبر پہنچ گئی تو اس کا بھی ایسا ہی انجام ہو سکتا ہے۔ گلفام شاہ گینگ کے 2 ڈاکوؤں کو مبینہ طور پر مقابلے میں پار کر دیا گیا۔ مبینہ مطلب یہ ہے کہ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ پولیس اپنے سر ایسا کچھ نہیں لینا چاہتی، اور یہ بھی CCD کی طرف سے ہی کیا گیا ہے۔ خبر میں مزید کہا گیا ہے کہ تھانہ روشن والا کے علاقے کجلا روڈ پر CCD ٹیم نے ناکہ بندی کے دوران 2 موٹر سائیکلوں پر سوار مشکوک افراد کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے فائرنگ کر دی۔ 2 طرفہ فائرنگ میں 2 ملزم دم توڑ گئے، جن کی شناخت عطا عرف 80 کھرل ساکن 715 گاہ بے کمالیہ اور صدام نصیر آباد کے ناموں سے ہوئی ہے، جو خطرناک شوٹر تھے اور قتل، اقدام قتل، ڈکیتی، بھتہ خوری سمیت سنگین نوعیت کے مقدمات میں ملوث اور پولیس کو مطلوب تھے، اور ان کا تعلق گلفام شاہ گینگ کے ساتھ تھا۔ کل کے اخبار میں ہم نے یہ خبر دیکھی تھی کہ CCD کی طرف سے مقابلے میں 4 لوگوں کو ہلاک کیا گیا تھا، اور اس سے قبل بھی ہم نے یہ پڑھا تھا، 1 روز پہلے کی بات ہے، اوکاڑا کا ایک نوجوان قصور میں راہ چلتی بچی کو اٹھاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی نازیبا حرکات کرتا ہے، اسے بھی CCD والوں نے پکڑا۔ اس کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ اس کے نیپے میں یا ڈب میں پسٹل تھا، وہ اچانک سے چل گیا اور وہ بندہ زخمی ہو گیا، آج کل وہ ہاسپٹل میں ہے۔ تو اس طرح سے CTD اپنی کارروائیاں کر رہی ہے۔ ہمارا فیصل آباد عموماً جانا آنا ہوتا ہے تو وہاں پہ مکو آنے سے اپنے گاؤں کی طرف جاتے ہوئے چک نمبر 113 گاہ پہ ہے، اس راستے سے جائیں یا دوسرے راستے سے جائیں، یہی سنا گیا تھا کہ بڑی ڈکیتیاں ہوتی ہیں، کبھی رات میں 4 ہو گئی، کبھی 5 ہو گئی، گاڑیوں میں بھی لوگوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، موٹر سائیکل والوں کو بھی لوٹا جاتا تھا۔ وہاں پہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، محمد اسلم فوجی اس کا نام تھا، اپنی پک اپ میں جا رہا تھا، چند سال قبل اس کو بھی شہید کر دیا گیا تھا ڈاکوؤں کی طرف سے ڈکیتی کے دوران، مزاحمت کے دوران۔ وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ میاں اکرم وہاں پہ ہوتے ہیں، چک نمبر 113 سے ان کا تعلق ہے، ان کو بھی 15 دن پہلے لوٹا گیا۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے واردات ہوئی اور آج کل وارداتوں کی کیا صورتحال ہے، جناب میاں محمد اکرم صاحب۔ اچھا، اس طرح سنا CCD والے بڑے متحرک ਆ, ਬੜੇ ਫਾਲ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਮੈਂ ਮਕਵਾਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆਣ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਜੀ, 15-20 ਦਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਜੇ ਕੰਮ CCD ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੇ ਬਾਬਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਫੜਕਾਇਆ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਫੜਕਾਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 1,30,35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ, ਕੋਈ ATM ਕਾਰਡ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਸੀ, ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਚੋਰ ਸੀ, ਡਾਕੂ ਇਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦੀ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੈਣੀ ਸੀ? ਰਿਕਵਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਉਹ CTD ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਮੈਂ 1-2-4 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ CTD ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ CTD ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟਪਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਰਿਕਵਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? CTD ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਿ ਫੜਕਾਤਾ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਬਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੋਈ 1-2-4 ਦਫਾ ਗਏ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ, ਰਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਆਪਣੇ ਰੋਡ ਦੀ ਇਹ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਬਣੀ ਹੀ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਉਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਜਾਨੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ 4-5 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖੈਰ ਹੁਣ ਠੰਡ ਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਸੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਟਪਾ ਟਪੂ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੜੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਕੋ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਕੋ ਏਰੀਆ ਛੱਡ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ گئے ਹੋਏ جی۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ملک عامر کا جنہوں نے ہمارے سامنے تفصیلات شیئر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں اکرم صاحب کا بھی جنہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی واردات کے بارے میں بتایا اور CCD کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے وہ فعال ہو چکی ہے اور کس طرح سے چوروں کا، ڈاکوؤں کا، منشیات فروشوں کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اللہ حافظ۔